بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم ایشو پہ، بہت ہی اہم ٹاپک پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور میری آپ سے گزارش ہے آپ تمام دیکھنے والوں سے کہ غور سے میری بات سنیے گا اور پوری میری ویڈیو کو، میری گزارشات کو دیکھیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور بہت اہم میں ایشو پہ، بہت اہم معاملے پہ میں آج گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ وہ معاملہ یہ ہے، وہ ایشو یہ ہے، وہ ٹاپک یہ ہے کہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے۔ ہجری سال بھی جسے کہا جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے قمری سال، جو ایک چاند کے حساب سے ہوتا ہے اور ایک سورج کے حساب سے ہوتا ہے، پھر ایک عیسوی سال ہے۔ اس میں جو اہم گزارش میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نئے سال کی خوشی منانا یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہماری زندگی جو گزرتی ہے تو ہمیں اس کا افسوس ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی زیادہ لمبی زندگی گزر کے چلی گئی، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں نئے سال کے شروع ہونے پہ۔ میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ 2020 کا اختتام ہے اور چند ہی دنوں کے بعد 2021 شروع ہونے والا ہے۔ انسان کی زندگی ایسے گزرتی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری زندگی کیسے گزری ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو نئے سال کی شروع میں آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے مارے جاتے ہیں، گولے بجائے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی رسومات، بدعات، ایسے غلط کام کیے جاتے ہیں کہ جو اسلام سے دور دور تک جس کا تعلق نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس کی نحوست پوری زندگی ہمارے سالوں پہ آتی رہتی ہے کہ ہماری ابتدا سال کی ہی غلط ہوئی ہے۔ 2020 کا سال گزرا، میری اپنی زندگی کا سب سے یہ برا وقت تھا کہ ہمارے اتنے رشتہ دار، دوست، احباب، ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں، خصوصاً ہمارے بڑے بڑے جید علماء، مفتیان، اللہ کے ولی اتنے رخصت ہوئے کہ اتنے کسی سال میں نہیں گے۔ اتنا ہمارا نقصان ہوا جو خلا کبھی پور نہیں ہو سکتا۔ تو ہم ابھی کچھ دن باقی ہیں، کریں یہ کہ ہم توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اور ساتھ ساتھ روزے رکھیں۔ یہ جو چند 2-3 دن رہ گئے ہیں، ان دن نفلی روزے رکھیں۔ روزے رکھ کے اللہ سے التجائیں کریں، دعا کریں، یا اللہ ہم نے جو پوری زندگی گزار لی ہے، یا اللہ تعالیٰ تیری نافرمانی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، لیکن یا اللہ تو نے ہمیں نیا سال دیا ہے، ہماری زندگی میں نیا سال آیا ہے، یا اللہ ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، رو کے دعا کرنی ہے۔ اور جو رسومات، جو غلط کام، عیاشی کی جاتی ہے، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ کام چھوڑ دیں۔ آگے امت بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ غیروں کے راستے کو، غیروں کے طریقوں کو چھوڑو، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ آئیں، تب کامیابی ہماری ہوگی۔ جو اللہ کا عذاب طرح طرح سے ہمارے اوپر آتا ہے، یہ اللہ پاک اس وقت ہم سے ناراض ہے، سخت ناراض ہے، اس لیے اللہ کا یہ عذاب آتا ہے بار بار۔ ویسے ہی تو پہلی بات یہ ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اسلامی سال۔ جو بھی کام ہے، اسلامی طریقہ کار ہیں، کام ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، دن ہیں، وہ سب اسلامی سال کے ساتھ ان کی مطابقت ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔
نہ کہ انگریزی سال کے ساتھ۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، کوئی بھی بدعات نہ کریں خدا کے لیے، کوئی بھی عیاشی نہ کریں نئے سال کے شروع ہونے میں۔ اور یہ جو نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے جو 2-3 دن کے بعد شروع ہو جائے گی، یہ بھی اسلام سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور جمعے کی جو مبارکبادیں ہوتی ہیں کہیں ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں، اور جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو اپنائیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور روزے رکھیں، روزے رکھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ دن چھوٹے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، روزے کا پتہ چلتا ہی نہیں ہے، روزہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں، میرے لیے بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے کریں۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ چند میری ٹوٹی پھوٹی 2-3 گزارشات تھی، اللہ پاک جو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔